دوستوں، آج 18 شعبان جمعرات کے دن جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے نام کی مثال پورے خاندان میں دی جائے، ہر بندہ اس کی ہی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھے، ہر بندہ اپنے دکھ درد تکلیف لے کر آپ کے پاس آئے، تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص آپ نے شعبان کی یہ تیسری جمعرات کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو عزتوں، فضیلتوں اور امیروں کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمائے گا جہاں پر کھڑے ہو کر کامیابی بھی آپ کو چھوٹی لگنے لگے گی۔ اللہ والوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ اپنی تقدیر اور نصیب کو لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیف کو دور فرما دے، اس کے گھر میں سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ پاک اس کی عزتیں پورے معاشرے میں عام فرما دے، تو پھر اس وظیفے کو اور اللہ پاک کے اس مبارک نام کے عمل کو ضرور جس طرح جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے کر لیجئے گا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ہی نہیں بدلتے، وہ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں رب کریم کے اس نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ اگر آپ 18 شعبان جمعرات کے دن اس نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، آپ 700 کروڑ کی بھی حاجت لے کر بیٹھو گے نا، تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں، جن کے گھر میں غربت ہے، جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں۔ اللہ والو، آج رب ذوالجلال کا یہ صفاتی نام، یہ جلالی اسم اعظم، جسے پڑھنے کے بعد گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے ڈھیر لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اگر آپ بھی اپنے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں، شعبان کے مہینے میں ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ شب برات بھی گزر چکی ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات بھی گزر چکی ہے، لیکن ابھی بھی وقت موجود ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ شعبان کی 2 جمعرات باقی ہیں اور یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا، جو عرش کا مالک ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جس کے خزانے قدرت میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھتا ہے، پھر رو کر جس حاجت کے لیے مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ پھر شعبان تو کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات میں نہ رب کو راضی کر سکے، تو آج 18 شعبان جمعرات کے دن رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں شرط سے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے اگر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگوں نے ایک ایک بات کو اگر طریقے سے سنا اور اس وظیفے کو کیا اور اس عمل پہ آپ نے پورا اترنے کی کوشش کری، اگر آپ لوگ اللہ پاک سے بیٹھے بیٹھے کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، یقین کریں میرا رب بیٹھے بیٹھے ہی بند تقدیر کے تالوں کو کھول دے گا۔ اور آج رب کریم سے مانگتے وقت آپ لوگ ہچکچاہٹ محسوس مت کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھنی ہے، کیونکہ اس اوقات میں آپ کے جیب اگر خالی ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی ذات ضرور عطا کرے گی۔
میرا رب وہ ذات ہے جو انسان کے چہرے نہیں دیکھتا، وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ آپ لوگوں کے کردار کو نہیں ٹٹولتا، اور نہ ہی وہ آپ لوگوں کے اندر جھانکتا ہے۔ وہ صرف خلوص کا امیدوار ہے کہ اگر سچے دل سے خلوص کے ساتھ ہلکی سی آنکھیں نم کر کے بھی میری بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو میں ہر چیز سے نواز دوں گا، میں فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ والوں، جب رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے تو کیوں نہ آج رب کو منا لیا جائے۔ اللہ والوں، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ لوگ 10,000 مانگیں گے تو میرا رب آپ کو 70,000 عطا فرمائے گا۔ آج رب کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ لوگ 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو 700 ارب روپے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، وہ رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جس کے پاس آپ نوکری کر رہے ہیں اس بندے کو بھی میرا رب ہی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ والوں، جو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو پال سکتا ہے وہ آپ لوگ جو آمینہ کے لال کے امتی ہیں آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ کو رزق سے کیوں نہیں نوازے گا؟ بس خلوص دل کے ساتھ ایک بار رب کی بارگاہ میں کوئی جھک کے تو دیکھے، کوئی اللہ پاک سے لو لگا کر تو دیکھے۔ اللہ والوں، اس دن کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا یار، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ موقع اللہ پاک نے جو فراہم کرا ہے، اگر آپ لوگ اپنے یقین کریں بنگلوں کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے نا، اللہ پاک آپ کو اس سے بھی نواز دے گا۔ آپ لوگ جو مانگیں گے رب سے وہ دینے پر قادر ہے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ 4-4 5-5 گاڑیوں کو لے کر گھومتے ہیں، وہ بھی کروڑوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے منگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، وہ بھی رب کے دینے پر ہی ہیں، وہ بھی رب کے دین پر ہی ہیں۔ اگر رب ان کو دے سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ خدا را ماہ شعبان کے مہینے میں آپ لوگ اس خاص وظیفے کو ضرور کر لیجئے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان، عمان، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 18 شعبان جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لینا ہے اور قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمانی ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ عمل کیا ہے، وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ والوں چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن بیل پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، روزانہ کے جو وظائف ہوتے ہیں، جو مستند وظیفے ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لے کر ڈیلی بیسس پر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ والوں، ابھی تک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھا ہے۔ آپ لوگ اب ویڈیو کو کاٹ کے مت دیکھیے گا، آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اللہ والوں، وظیفے کو سمجھو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ آپ لوگوں کو کس طرح سے وہ چیز ملے گی جس چیز کا آپ رب سے سوال کرو گے؟ آپ لوگوں نے آج اپنا چہرہ دیکھ کے نہیں مانگنا بلکہ اللہ پاک کی شان دیکھ کے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جاؤ، باوضو ہو جاؤ، وضو کر لو اچھی طریقے سے، پھر مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور درود پاک آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی ممانعت نہیں کہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کا دل کرے، جو آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو پسند ہو، آپ لوگ اس درود پاک کو 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اب آپ لوگ اپنے جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جیسی آپ اپنی تقدیر کو لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور ان ساری چیزوں کا تصور کر لیں۔ ایک بار آپ لوگ اپنے دل میں ان ساری چیزوں کا نام لے لیں، ان مقصدوں کا نام لے لیں۔ آپ لوگ غریب ہیں تو اللہ پاک سے غنی ہونے کے لیے دعا کریں۔
اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں تو اللہ پاک سے برکت کی دعا کریں۔ اگر آپ لوگ لا علاج بیماری میں گرفتار ہیں پھر آپ لوگ کامل شفا کی دعا کریں، اللہ پاک ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ والوں، آج رب کی ذات کو منانے کا وقت ہے، آج مانگنے کا وقت ہے، آج گڑ گڑانے کا وقت ہے، آج آہوزاری کرنے کا وقت ہے، آج اپنے بگڑے کام کو سنوارنے کا وقت ہے۔ آپ کی مشکلات پریشانیاں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی، کبھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی در بدر کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی۔ صرف اور صرف 18 شعبان جمعرات کے دن کا یہ خاصم خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ قرض دار ہیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ یقین کریں، قرض دار دروازے پر آ کے اگر آپ کو ذلیل کرتے ہیں نا، رسوا کرتے ہیں، جب کسی پر قرض ہوتا ہے یہ وہی بندہ جان سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ اکیلا اپنا تماشا اپنے محلے میں بنتا ہوا دیکھتا ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اپنے حفظ امان میں رکھے گا، اللہ پاک آپ کو اپنی امان عطا کرے گا۔ اللہ والوں، ضرور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل وہ عمل نہیں ہے کہ جو لوگ ایسے منہ اٹھا کے بتا دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ میری ویڈیوز کی کاپی بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک اچھی بات آپ لوگ کسی کو بتا دیتے ہو، بس میرے لیے وہی کافی ہے۔ ہم تو یہاں پر فی سبیل اللہ بیٹھے ہیں، ہم تو ہر کسی کو مفت میں ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور ان کو کوشش یہی کرتے ہیں کہ علاج کے ذریعے اور وظائف کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے ان کا علاج کیا جا سکے۔ اللہ والوں، بالخصوص آج وہ گھڑیاں ہیں، آج وہ خاص وقت ہے کہ آپ لوگ مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک کو منا سکتے ہیں اور اللہ پاک بالخصوص آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے آج کا یہ خاصم خاص وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یہ وظیفہ ہے، سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جو کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو عرش الہی پر میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے تو پھر رب کریم فرماتا ہے، فرشتوں اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو، اس کے مقدر کے ستارے کو چمکا دو، اس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دو، اس کی زندگی سے تمام مایوسیاں پریشانیاں نکال کر مقدر میں کامیابیاں ہی کامیابیاں لکھ دو۔ جو بندہ 18 شعبان جمعرات کے دن سبحان اللہ کو پڑھتا ہے، آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 101 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 101 بار پڑھتے ہی آپ لوگوں کی جو قسمت کا بنتالا ہے وہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران آپ رب کریم کے لاڈلے بن رہے ہوں گے۔ آپ نے اس بات کا گمان کرنا ہے، جو بھی مانگو گے فرشتے غیب سے مدد لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ فرشتے ہر شے کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ والوں، یہ گھڑیاں قبولیت کا وقت ہے، بار بار نہیں آئے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت الکرسی کا عمل ہے، اور ہر بندہ اس آیت الکرسی سے واقف ہے۔ آپ لوگوں نے اس آیت الکرسی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار جب آپ لوگ آیت الکرسی کو پڑھ لیں اس کے ساتھ فوراً سے آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا مطلب ہے کہ اے میرے مالک و مولا، تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب کوئی بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم جاری کرتی ہے، یہ بندہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں
اس لاپرواہ اور بے کس و لاچار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گنہگار بندہ اس طرح سے اقرار کر رہا ہے، میری ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے اور مجھے راضی کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دوں گا۔ اللہ والوں، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے، 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار یہ والی آیت۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، اور اس قرآنی آیت کو بھی آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون دو ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس کو صرف 11 بار پڑھیں گے۔ پہلے آیت الکرسی پڑھی 11 بار، پھر آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے، اور یہ دونوں وظیفہ ملا کر ایک ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ پاک کا پاک نام ہے، یا قاہر یا قہار، یا قاہر یا قہار۔ اللہ والوں، ان دو ناموں کو آپ لوگوں نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، کیونکہ اللہ والوں یا قاہر اور یا قہار لفظ ایک ہی ہیں، لیکن یا قاہر کے اندر اللہ پاک کا کم قہر ہے، اور یا قہار کے اندر زیادہ اور شدید قہر ہے۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ اللہ پاک کے اس اسم جلالی کو پکاریں گے اور رب کی جلالت کو پکاریں گے، اور پکارتے ہوئے کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال میرے دشمنوں کو ہلاک کر دے، میرے معاملات میں آسانی فرما دے، غریبی بھی میری دشمن ہے، غریبی بھی دشمن ہے، اس کو بھی ہلاک کروائے، تنگ دستی، بے لچاری اور شیطانوں کا شر اور جادو جنات جو بھی معاملات آپ پر ہوئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان دو ناموں کی پڑھنے کی برکت سے یقین کریں چٹکیوں میں کٹ جائیں گے، چٹکیوں میں، کیونکہ ان دو ناموں کی بڑی فضیلت ہے۔ بس ان دو ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، یا قاہر یا قہار ایک ہوا، یا قاہر یا قہار دو ہوئے، یا قاہر یا قہار تین ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 101 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں فوراً سے، اب آپ لوگوں نے آخری عمل، اور ایسا وظیفہ ہے یہ کہ یہ عمل، اس عمل کی یقین کرے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جمعرات کے دن اس وظیفے کو نہیں چھوڑیے گا۔ جو بندہ صرف اس وظیفے کو ہی پڑھ لے گا، اللہ پاک کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی۔ یہ عمل ایسا ہے، یہ صورت ایسی ہے، اللہ پاک کو یہ صورت بڑی محبوب ہے۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 129 بار پڑھنا ہے۔ 129 بار جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ والو یقین کریں چھپڑ پھاڑ کے رزق برسے گا، اس طرح سے رزق برسے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو اس قدر نوازے گی، اس قدر نوازے گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وقت ہے مانگنے کا، اللہ والو یہ لمحات ہے مانگنے کے۔ اگر آج نہیں مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ وہ دن دور تو نہیں کہ جب ہمارے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، جب ہماری ناک اور منہ میں روئیاں ٹھوس دی جائیں گی، جب رشتہ دار بھی ہمارا نام لینا چھوڑ دیں گے اور ہمیں جنازہ کہیں گے، ہمیں لاشا کہیں گے، ہمیں میت کہیں گے، اس طریقے سے پکارا جائے گا۔ اللہ والو، کیا اس دن کا انتظار ہے؟ کیا اس وقت کا انتظار ہے جب بالکل بے بس اور لاچار ہو جائیں گے؟ اللہ والو، پہلے ہی اللہ سے توبہ کر لو، پہلے ہی اللہ سے صلح کر دو، وہ رب راضی ہو جائے گا۔ بعد میں وہ راضی نہیں ہوگا، ناک گھستے رہ جاؤ گے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود پاک دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے اب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ لوگ ایک اچھے انداز میں کریں گے، جو بھی آپ کا انداز ہو، لیکن اللہ والو آج 18 شعبان اور جمعرات کا دن ہے، اس کی خاص دعا میں اپنا نام ضرور شامل کریے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس میں ضرور اپنی آمین کو لکھوائیے گا اور اپنا پورا نام بھی ضرور لکھ دیجئے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا، یا مالک کریم، یا ذل قوت المتین۔ تیرے عاجز اللاچار گناہ گار بندے نے میرے مولا چھوٹا سا وظیفہ یہ کیا اور کرنے کی کوشش کری اور بتانے کی کوشش کری، میرے مولا یہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما۔ آج کے اس مبارک دن کو ہم سب کو اس عمل کو بالخصوص کرنے کی توفیق عطا فرما۔
میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہماری تنگ دستیوں کو دور فرما۔ میرے مولا اس ماہ مبارک ماہ شعبان کے صدقے طفیل میرے مولا ہم سب کی تمام نیک حاجاتوں کو پورا فرما۔ میرے مولا ہم سب سے تو راضی ہو جا، بے شک تو راضی ہونے والا ہے، بے شک اگر تو راضی نہیں ہوگا تو پھر کون راضی ہوگا۔ میرے مولا ہمیں استقامت عطا فرما۔ میرے مولا سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اس کا تصور بھی ہمارے دماغ سے نکال دے۔ میرے مولا جو مائیں رو رہی ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے بچے ان کی بات نہیں سنتے، میرے مولا ان سب ماؤں کو استقامت عطا فرما، ان کے قلب کو منور فرما، ان کے قلوب کو مضبوط فرما۔ میرے مولا ان کے بچوں کو فرما بردار بنا۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار آمین ضرور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔